والسلام علی رسولہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ العلی العظیم۔ میں تمام معتبرین معززین اور اس میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ سب کو اس محفل میں موجودگی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ دوست نے مجھے سانس لینے کے لیے موقع نہیں دیا، ہمارے قبائل ہے وہ آواز لینے میں دیر نہیں کرتا، پانی بھی نہیں پلاتا کہتا آل آ دے، تو اس طرح میری طرح سانس لیتے ہوئے آواز لیتا ہے۔ بہرحال اس دن بھی یہ غریب خانے پہ تشریف لائے، جو مدعا تھا انہوں نے بیان کیا، میں نے اسے سنا، جو تجاویز تھی میں نے ان کی خدمت میں پیش کی۔ آج بھی اتنا بڑا جرگہ، اس سے پہلے بھی جرگہ جناب حاجی لشکری رحسانی صاحب کی قیادت میں اور بلوچ اور پشتون کے جتنے قبائل ہیں ان کے مشران سرداران کے بیچ میں، اور یہ فقیر عاجز بھی بطور ایک دعا گو کے ان میں شامل رہا ہے۔ میں انتہائی مختصراً چند جملوں میں اپنی گزارشات ختم کر کے اپنی جگہ پر بیٹھوں گا۔ اس سارے کھیل میں جو مجھے سمجھ آتا ہے یہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا بدماش نہیں ہے کسی قبیلے کے کسی بندے کو اس طرح بے دردی سے مار دے، سوائے اس کے کہ اس کی سر پر کسی کا ہاتھ نہ ہو۔ ہمارے اس خطے میں اس ٹیریٹری کی ایک بدنصیبی رہی ہے کہ اس پارٹیشن سے پہلے کچھ لوگ اس میں قتل خون کرتے تھے اور اپنے راج کو سنبھالتے تھے، بالکل بین ہی اس کا پھر متبادل ہو گیا، کچھ لوگ چلے گئے، ان کے جگہ میں کچھ اور لوگ آ گئے، وہ بھی ان کے سنت پر عمل کر رہے ہیں، بین ہی جیسے وہ کرتے تھے یہ بھی کر رہے ہیں، نام ان کا چینج ہو گیا اور چہرہ ان کا چینج ہو گیا، لیکن ان کا جو مقصد ہے مقاصد ہے وہ ایک ہی طرح کے ہیں۔ اب ان چیزوں سے ہم کیسے نپٹیں؟ اصل مقصد تو یہ ہے، اس دن میں نے عرض کی کہ اگر ہم اپنے اتفاق اتحاد کو آپس میں اقوام جوڑے رکھیں تو یہ کچھ یا رک سکتا ہے، اگر نہیں رکا تو اسپیڈ بریکر کے طور پر کام کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے قبائل میں ایک رسم ایک رواج ہے جو کہ صدیوں سے نہیں ہزاروں سالوں سے چلتا آ رہا ہے، اور اس خطے کی جہاں بہت سی بدنصیبیاں ہیں اس کی بہت بڑی خوش قسمتی یہ رسم یہ رواج ہے جس نے اس کو ایک رسی کے ساتھ باندھا ہے، اور اسی کی وجہ سے اس میں کوئی اور لوگ گھس نہیں سکتے، یا گھسنے کی کوشش کرتے ہیں پھر آ کر ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگر اسی رسم کو، اس کی دستور کو، اس میں جو شکے ہیں اس آئین کو اگر ہم مضبوطی سے یاد رکھیں اور اس کو پکڑے رکھیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آ کر ہمارے بیچ میں اپنے معاملات حل کر سکے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ان کے معاملات میں رکاوٹ بنے رہیں۔ اگر ہم رکاوٹ نہ بنے رہیں، جس طرح وہ ہمیں مختلف قبائل میں، قبائل کے اندر پھر سب قبائل میں، سب کاسٹوں میں، زبانوں میں، عقیدوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اس تقسیم کو مسترد کریں۔ عجیب ہے کہ ایک سردار موجود ہے، اس کے ساتھ ایک اور چرلیے سردار ہو چل رہا ہے، بھائی تم کہاں سے ہو؟ بولتا ہے مجھے فلانا نے سردار بنایا۔ تو اس طرح جو سلسلے بن رہے ہیں نا، یہ اگر رک جائیں، جو حقیقت میں معاملات ہیں پہلے سے آ رہے ہیں وہ اس طرح چلتے آ رہے ہیں صدیوں سے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ڈسٹرب کر سکے ہمارے معاملات۔ باقی یہ جو قتل ہے اس گھر میں ہوا ہے یا اس قبیلے کی شاخ میں ہوا ہے، یہ بالکل ہم نہ سمجھے جو ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، بالکل ہوگا۔ یہ ایکسرسائز ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ یہ قبائل بیٹھے ہیں، ان کی زمینیں، ان کا دستور ہے، ہزاروں سالوں سے یہ سلسلہ ان کا چل رہا ہے، کسی نے ان کو تحفے میں گفٹ نہیں کیا ہے، انہوں نے اپنے زور بازو سے اس وقت سے لیا ہے، اور اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ وہ قبائل کی پھر ذیلی شاخیں ان میں تقسیم ہوتی جا رہی ہیں زمینیں۔ اب ہمارے اتنے بڑے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنا ایک طے کریں، 11 رکنی 12 رکنی 20 رکنی ایک کمیٹی بنائیں تاکہ اس کے مستقبل کے لیے معاملات کو ترجیح حل کرے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ظاہر اتنی بڑی محفل میں ان کا اظہار کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اگر وہ کمیٹی بیٹھی اور اس کمیٹی کے بیچ میں
معاملات پر غور کریں، اس کی باریکیوں کو دیکھیں کہ کہاں ہے اور کیسے اس کو کیا جا رہا ہے۔ مجھے پرچی تما دی گئی ہے، اس سے پہلے کہ دوسرا پرچی مجھے تمایا جائے میں آپ لوگوں کا اس دعا